كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار بغیر اللہ کے ذکر سے آ جائے. بیماری بھی ایک طرح کی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. وہ بیماری جس میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر وہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار سے شفا دعا کروایا کرو. بیمار سے، بیمار ہمارے پاس آتے ہیں دعائیں کرانے. وہ بیمار جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو وینٹیلیٹر پہ بھی نماز پڑھتا ہے، جب تک اس کا دماغ چل رہا ہے. نماز دو بندوں کو معاف ہے، ایک پاگل کو اور ایک بے ہوش کو. اس کے علاوہ کسی کو جنگ میں بھی نہیں معاف، گھمسان کی جنگ میں بھی نہیں معاف. جمع کر لو. پھر قرآن بتاتا ہے اس طرح جنگ والے نماز پڑھیں، ایک روڈ لڑے، ایک رکعت پڑھے، ایک رکعت کے بعد وہ لڑنا شروع کرے، دوسرا ایک رکعت سے جماعت دونوں کی ہوگی. لیکن نماز کی معافی نہیں جب تک دماغ جاگ رہا ہے. ہم نے تو نماز کو نعوذ باللہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نماز کی، چند لوگوں نے اپنا رکھا ہے. تو اس نے اپنی مدد مشروط کی ہوئی ہے دو چیزوں سے، ان سے نہیں. یہ کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں. اس نے تو توڑ دی سورہ اخلاص کو توڑ دیا اس نے، اس تعویذ والے نے. اس کو اللہ نے اکٹھا اتارا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. عقل مانتی آپ کی اکیلی انگلی پکڑوں نہ توڑ دوں، ایسے ہوگا تو اتنی جلدی نہیں ٹوٹتی. سورہ اخلاص ایک بار پڑھو 10 سپاروں کا ثواب ہے، 3 بار پڑھو. ہاں جی، اس نے یہ توڑ کے تمہارے گلے میں ڈلوا دی، تیری جیب میں رکھوا دی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے تجھے اس پہ مطمئن کر دیا. قرآن نہیں مانتا اس کو. قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تجھے شیطان، جن یا انسان تنگ کرے نا تو کیا کر؟ اللہ کی پناہ میں آ. قرآن کہہ رہا ہے مجھے گلے میں نہ لٹکا لے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. پھر کہتا ہے کہو کہ اعوذ باللہ انہ وہو السمیع العلیم. کون ہے سمیع علیم؟ ہیں جی، اس کی طرف راغب. میں نے گلے میں ڈلوا دیا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ اور دور ہو گئے. اب آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ. میں یہ اسرائیل، میکائیل ہیں. اب اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کر. اب میں آپ کو بتاؤں، آج آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے فرشتے کتنے ہیں؟ کون سے؟ اسرائیل تو فرشتہ ہی کوئی نہیں ہے. جاؤ قرآن و حدیث سے تحقیق کر کے دیکھو. اس کو تو ملک الموت کہتے ہیں. جی ملک الموت. ہاں جی، 3 بڑے فرشتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. کتنے ہوئے؟ 4تھا نام کس کا لیا؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اعوذ بک من النار. اللہم رب اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و رب محمد اعوذ بک من النار. اپنا کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جبرائیل کا رب، اسرافیل کا رب، محمد کا رب، میکائیل کا رب. ان کو ان کا رب ہے. رب پالنے والوں کو کہتے ہیں، پیدا کرنے والے کو. یہ کہہ کر یہ کہا کہ ہمیں آگ سے بچا. ٹھیک ہے. اب یہ جو تعویذوں میں یہ جو سارا لکھا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، کچھ تو پڑھے جاتے ہیں، کچھ میں اتنا کفر ہوتا ہے کہ
کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ شکر کریں اس نے یہاں پر دیکھیں شروع کیسے کرنا چاہیے, بسم اللہ کے ساتھ, چاہے قرآن ہو. یہاں شروع کہاں سے کیا؟ بحق کے جبرائیل, پھر بسم اللہ الرحمن, بحق کے میکائیل. اللہ کے ساتھ ان کا کیا لنک ہے؟ یہ اللہ کے غلام ہیں, فرشتے ہیں. یہ تو اللہ کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے ہیں جی. اب اس نے قل ہو واللہ احد توڑ دیا اس کو, سورۃ اخلاص کو. میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, ایسے میں نے بہت طویز کھولے ہیں, بہت اور لوگوں کو سمجھاتا ہوں. اب اس نے کس کو پکارا ہے؟ بحق کے اسرائیل, بحق کے یہ جو نقش ہے اسرائیل, کلام اللہ, یعنی کہ یہ اللہ کی کلام ہے. اللہ کی کلام کا حال دیکھیں کیا ہوا. سورہ اخلاص 3 بار پڑھو, ایک قرآن کا ثواب ہے. جب کفر کی حد ہو نا, کفر کی حد, پتہ کفر کی حد کیا ہے؟ جب شیطان دل میں یہ ڈالے نا کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو یہ حد ہے نا کفر کی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہ سمجھانے کا میرے بھائی مقصد یہ ہے, اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے میرا دل بھی نہیں کرتا وہ لفظ پڑھنے کو. اللہ کے اکول ہے کوئی پہلو میں, کوئی بعد والوں میں؟ کیا اللہ نے کوئی اختیارات دیے کسی کو؟ ہاں جی. یہاں پر تو کبھی جبرائیل سے مدد مانگی جا رہی ہے, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی, کبھی حضرت علی سے مانگی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں تو قسم کھانے کا حکم ہے. اگر قسم کھاؤ تو اللہ کی کھانا, غیر اللہ کی قسم کھانی شرک ہے. تو مدد اگر مانگنی کس سے؟ ایاک نعبد, کس کو بولا ہم نے؟ ہی یا بھی؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی ہے یا بھی ہے؟ ہی ہے نا. تو پھر کس چیز میں مدد؟ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے, کون؟ میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد دے. میں مصیبت میں ہوں, میں مشکل میں ہوں, میری مشکل کشائی کر. میری کون کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آزمائشیں آئیں, 7 بچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے نہیں کیے. کتنی بیماریاں, چیچک کی بیماری ایک بچے کو لگی, ایک بچے کی مرغی نے ٹھونگ مار کے آنکھ پھاڑ دی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہے جی. ایک بچے کو اتنا بخار چڑھا, اس بخار میں وہ فوت ہو گئے. زینب رضی اللہ کو اتنا مارا اس سے, میں اب اس کو کیا, نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے بعد اس کو معاف کر دیا تھا. اس نے کہ پسلیاں توڑ دی, حمل تھا وہ بھی اندر ضائع ہو گیا. نبی کی بیٹی, اتنی مشکلیں آئیں کسی پہ, تو اس کا مشکل کشا کون تھا؟ اس نے ہمیں بھی یہی جتنی دعائیں دیتے ہیں نا, یعنی جتنی دعائیں قرآن و حدیث میں اتری ہیں, اس میں سب سے پہلے لفظ جو آتا ہے یہاں ربنا آتا ہے یا اللہم آتا ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نہ پکارو اس کے سوا کسی ایک کو بھی.